ہمارے نبی میں اور ان نبیوں میں یہ فرق ہے، کتنی قومیں پیدا ہوئی ہیں، سب نے اپنی امت سے خفا ہو کر، مایوس ہو کر اللہ پاک سے دعا کی ہے کہ اللہ پاک ان کو غرق کر دے، ختم کر دے۔ آپ نے کسی لمحہ بھی یہ صبر کا پیمانہ جو ہے ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور اللہ پاک سے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ کچھ لوگ ہمارے یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی نے خود میلاد نہیں منایا، کچھ لوگ کہتے ہیں ائمہ کرام نے میلاد نہیں منایا۔ یہ بتاؤ کہ اللہ پاک کو کسی نے دیکھا ہے؟ وہ بتائے کہ میں نے دیکھا اللہ پاک ہے، کسی نے کہیں روایت میں دیکھا ہوگا میں نے اللہ پاک کو دیکھا ہے۔ حضرت بلال کو جب مار پڑتی تھی، تپتی ریت پہ لگایا جاتا تھا، تپتی میں پتھر اوپر سے رکھ دیا جاتا تھا سینے پہ، تو آپ کیا پکارا کرتے تھے؟ آہت آہت آہت۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، ان کی خوشی میں وہ اللہ پاک کو پکارتے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا تھا نا۔ اللہ پاک کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ان پہ قرآن نازل ہوئی، انہوں نے بتایا، ہمیں کیا معلوم تھا کہ اللہ پاک بھی ہے؟ اور کسی نے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں مانتے گے، لیکن بات یہ ہے کہ ہر دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا رہا ہے، لیکن وقت کی ملازمت سے جیسا دور تھا اس کے حساب سے ہو رہا ہے۔ کسی نے اپنی شہادت دے کر تلوار سے اپنی شہادت میلاد منایا ہے، کسی نے ختم لگا کر میلاد منایا ہے، کسی نے دعائیں مانگ کر میلاد منایا ہے، کسی نے جہاد میں شامل ہو کر میلاد منایا۔ ہر دور میں اس کے مختلف روپ تھے۔ اب یہ آپ دیکھیں، ہم 2-2 3-3 5-5 کروڑ 7-7 کروڑ روپے ولیموں میں لگا دیتے ہیں، لیکن میلاد کے اوپر ہاتھ انگلیاں اٹھا لیتے ہیں اور اس پہ خرچ کرنے پہ انگلیاں اٹھا لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں کتنے پتھر پڑے، یہ بتاتے ہیں علماء کرام بتاتے ہیں کہ آپ کا خون سر سے بہا اور چوٹیاں بھر گئی آپ کے خون سے طائف میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے اس قوم کو ختم کر دو۔ آپ نے فرمایا نہیں جبرائیل، میرے سے آپ سے میرا اللہ بہتر جانتا ہے، یہ آج میں نہیں تو کل یہ لوگ سمجھیں گے اور یہ انشاءاللہ ایمان لائیں گے، اسلام میں داخل ہوں گے۔ آپ نے صبر کا پیمانہ جو ہے نا ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور لوگوں سے مایوس نہ ہوئے، تبھی تو اللہ پاک نے کہا میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہوئی، حرم میں نماز پڑھتے تھے، اوپر سے اونٹ کی جو ہے نا اوجری ڈال دی جاتی تھی، کبھی گلے میں سانبا ڈال دیا جاتا تھا، کبھی مارے پڑتی تھی، کبھی کچھ ہوا تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا پیمانہ جو ہے نا ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ تو آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست ہے، دعا سے کہ آپ لوگ بھی لنگر کے وقت، تسلیم کے وقت صبر کا پیمانہ نہ چھوڑیں۔ یہ اب بھوک کا ٹائم تو ہے نہیں، ہر چیز آپ روزانہ کھا رہے ہیں، لیکن ایک مثال قائم کریں، مثال بھی وہ قائم کریں جو 1500 صحابہ صلح حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان لوگوں نے جو مسائل قائم کی ویسے مسائل کام کریں اور اپنے آپ کو جو ہے تھوڑا سا انسانیت کی طرف لے کر جائیں۔ اسلام میں یا مسلمان یا ہندو یا تہریہ یا نصرانی ہونا تو بعد کی بات ہے، لیکن پہلے آپ کو اپنے آپ کو اس